مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام ایک جلسہ ملت کی تعمیر میں بہنوں اور بیٹیوں کا کردار کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ معروف اسکالر اور عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے 73ویں رحمت للعالمین کے ضمن میں خواتین و لڑکیوں کے لیے خصوصی طور پر منعقد کیے گئے جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمان انتہائی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ مولانا نے مسلمانوں کو گہرا مطالعہ کرتے ہوئے اسلام، توحید، نبوت، رسالت اور شرک کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جلسے میں موجود خواتین و لڑکیوں سے انہوں نے خواہش کی ہے کہ وہ ذہنی اطمینان کے ساتھ اسلام قبول کریں اور باشعور مسلمان بنیں۔ ملک میں مسلمانوں بالخصوص نوجوان لڑکے و لڑکیوں سے اسلام، ایمان، حیا، حجاب، توحید، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھین لینے کی جا رہی مختلف کوششوں جیسے موب لنچنگ، حجاب کو ممنوع قرار دینے، مساجد و مدارس کو منہدم کر دینے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سجاد نعمانی نے حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کی بھی خواہش کی ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ جب حق کے غالب ہونے اور باطل کی شکست کا وقت قریب آتا ہے تو باطل کا ظلم آخری انتہا کو پہنچنے لگتا ہے اور یہ ظلم کا آخری وقت ہے۔ خوشی اور غم کی تقریب بے حیائی اور بے راہ روی سے، بے پردگی سے پاک رکھنے کی مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے خواتین و لڑکیوں سے خواہش کی ہے۔ کی پانی سے ہم کو نہلا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، ہماری بچیوں کو حیا کا زیور پہنا دیجئے۔ اللہ ان کے سروں سے حجاب نہ اترنے پائے، اللہ ان کے سروں سے حجاب نہ اترنے پائے، اور اگر کوئی زبردستی کرے تو اللہ ان کو مضبوطی کے ساتھ حجاب پر جمے رہنے کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے ادارے، اپنے کالجز کھولنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اپنے مال کو عیاشیوں میں خرچ کرنے کے بجائے قومی تعمیر اور قومی ترقی میں اپنے مال کو، اپنے وقت اور صلاحیتوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک گزارش آخر میں اور ہے، اللہ ہم سب کے نام لے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شہر حیدرآباد میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو کی 553ویں جینتی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ نامپلی نمائش میدان میں گرو نانک جینتی تقاریب منعقد کی گئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں سکھ بھائیوں نے حصہ لیا اور آشیرواد حاصل کیا۔ شہر کے 2 بڑے گرودوارہ کمیٹیوں کی جانب سے اس جینتی تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے گرو نانک کی خدمات کو اور ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا۔ آج جو ہے گرو نانک دیو جی کا جو ہے جنم دن منایا جا رہا ہے۔ پورے خالصہ جو ہے پورے حیدرآباد، سکندرآباد کے یہاں پہ آج آئے ہیں ان کا جو ہے آشیرواد لینے کے لیے۔ گرو نانک دیو جی کی جو مین میسج ہے پورے کمیونٹی کو وہ یہ ہے کہ ونڈ چھکے سو کھنڈ چھکے، مطلب جو بھی آپ کماتے ہیں اس کو بانٹ کے کھائیے، ہر ایک میں جو غریب ہے ان میں بانٹ کے کھائیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو بھی کمائی کریں گے اپنی قیرت کی کمائی کرو، اپنی محنت سے کمائی کرو، اور موسٹ امپورٹنٹ سب کا نام جپو، اوپر والے کا جو ہے کوئی اللہ بولے، اول اللہ نور پائے قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجا کون بھلے کون مندے۔ یہ میسج انہوں نے جو ہے کہ ہر ایک ہی نور ہے جس سے پوری دنیا ہے، کائنات جو ہے آج ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سب ایک ہی جو ہے کائنات کے ہیں۔ تو ان کی یہ میسج آج کے دن بہت ہی مہتوپورن رہتی ہے، جہاں پیس چاہیے پورے ورلڈ کے اندر، جہاں امن شانتی چاہیے، تو وہ ان کی میسج تھی۔ اور کوشش کر کے اگر ہم یہ میسج فالو کر سکیں تو واحگرو کا بہت کرپا ہوگا۔ ان کا جو جنم ہے اسی وجہ سے ہوا تھا۔ آج کا دن جو ہے پوری ورلڈ کے اندر جو ہے جدھر بھی جو ہے خالصہ بسے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ جو ہے آج کا دن جو ہے مناتے ہیں، اور یہاں تک کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو آج سینٹرل گورنمنٹ ہالیڈے بھی دیا ہوا ہے آج کے دن۔
تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے نظام کالج میں انڈر گریجویٹ طلباء کے احتجاج کے مسئلے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر سرگرم رہنے والے وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ نے طلباء کی جانب سے مسلسل احتجاج کا نوٹ لیتے ہوئے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور اسے فوری طور پر حل کریں۔ کے ٹی آر نے پوچھا ہے کہ وعدے کے مطابق ہاسٹل کی تعمیر اور پھر اسے کالج کو سونپ دینے کے بعد تنازع کی کیا ضرورت ہے۔ نظام کالج کے پرنسپل کو بھی فوری طور پر اس مسئلے کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کے ٹی آر سے کہا ہے کہ وہ نظام کالج کے طلباء کے لیے ہاسٹل کے مسئلے کی ذاتی طور پر نگرانی کریں گی اور اسے جلد از جلد حل کر دیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کی اسامیوں کو پر کرنے کے کامن ریکروٹمنٹ بورڈ کے بارے میں تلنگانہ گورنر تمیل سائی سندرا راجن کی جانب سے انہیں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ صرف میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی راج بھون سے خط روانہ کیے جانے کے بارے میں انہیں پتہ چلا ہے۔ واضح ہے کہ گورنر نے یونیورسٹی کے عہدوں کو پر کرنے کے لیے کامن ریکروٹمنٹ بورڈ کے بارے میں ریاستی حکومت کے رویے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب گورنر نے ریاستی حکومت کی جانب سے لائے گئے نئے کامن ریکروٹمنٹ بورڈ بل پر بھی یو جی سی کی رائے مانگی ہے۔ کاروان کے اے آئی ایم آئی ایم رکن اسمبلی قاسم محی الدین کو نظام ملٹری کوارٹرز کو بحال کرنے پر عوام کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ حلقہ کاروان کے مقامی باشندوں اور خیر خواہوں نے ایم ایل اے قاسم محی الدین سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نظام ملٹری کوارٹرز کو ریگولرائز کرنے پر حکومت اور دفاعی حکام میں طویل تنازعات چل رہا تھا، جو کہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت کے بعد ایم ایل اے قاسم محی الدین کی کامیاب نمائندگی کے بعد حل ہو چکا ہے۔ عوام نے نظام ملٹری کوارٹرز کو ریگولرائز کرنے کے لیے جیو نمبر 118 پاس کروانے کے لیے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی اور ایم ایل اے کاروان قاسم محی الدین کا شکریہ ادا کیا۔ شہر حیدرآباد میں تمام کار سواروں کے لیے سیٹ بیلٹ لازمی رہے گا، بصورت دیگر سٹی ٹریفک پولیس جرمانہ عائد کرے گی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ کار حادثات کو روکنے کے لیے گاڑی چلانے والے شخص کے ساتھ اگلی اور پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد کو بھی اب سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی رہے گا۔ قبل ازیں سیٹ بیلٹ نہ باندھنے سے پیدا ہونے والے خطرات کی وضاحت کرتے ہوئے گاڑی چلانے والوں میں آگاہی بھی پیدا کی جائے گی۔ سی پی حیدرآباد سی وی آنند کے مطابق ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار اور سیٹ بیلٹ کار ڈرائیورز کو حادثات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ پولیس نے ڈرائیور کے علاوہ دیگر سیٹوں پر بیٹھے لوگوں کے سیٹ بیلٹ باندھنے پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی، لیکن اس بار ڈرائیور سمیت اگلی اور پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد کو بھی سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سٹی پولیس نے شعور بیداری کے لیے ٹریفک جنکشن پر آگاہی پیدا کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور پمفلٹ اور ڈیجیٹل بورڈ کے ذریعے بھی تشہیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس مہم کا آغاز اگلے ہفتے سے ہو جائے گا۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن جگتیال کی جانب سے مفت یونانی طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ TUWJF کے ریاستی صدر ایم اے ماجد کی ہدایت پر صحافتی خدمات سمیت سماج میں فلاحی خدمات کو وسعت دینے کے مقصد سے تنظیم کی جانب سے ڈائمنڈ گیسٹ ہاؤس پرانی پیٹ جگتیال میں مفت طبی کیمپ لگایا گیا۔ بنگلور کے مشہور حکیم محمد اخلاق MD نے 100 مرد و خواتین کی مفت جانچ کی۔ TUWJF جگتیال کی جانب سے ان کی شال پوشی کی گئی اور انہیں مومنٹو بھی دیا گیا۔ TUWJF کے جگتیال صدر مجاہد عادل نے طبی کیمپ کے کامیاب انعقاد پر سبھی سے اظہار تشکر کیا ہے اور تنظیم کی جانب سے مختلف امراض کے علاج کے لیے جگتیال میں ماہر ڈاکٹرز کی خدمات سے میگا مفت ہیلتھ کیمپ اور ادویات کی تقسیم کیمپ کا جلد ہی انعقاد عمل میں لانے کی بھی بات کہی ہے۔ حکیم اخلاق بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن ہے جو جگتیال کا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اطمینان سے میرے کو یہاں پہ خدمت کا موقع دیا۔ ایک ہیلتھ کیمپ لگایا جس میں الحمدللہ پیشنٹوں کا فری میں علاج کیا گیا۔ دردوں کا علاج مفت میں کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے، صرف میڈیسن کی اماؤنٹ لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جہاں تک دیکھا جائے یہاں پہ ہے نا بہت ہی پیشنٹ الحمدللہ ہمارے سے خوش ہو کے گئے۔ ان کا دردوں کا علاج 5 سے 10 منٹ کے اندر کیا گیا۔ فائٹنگ فٹنس کلب کی جانب سے آل انڈیا اوپن مارشل آرٹس چیمپئن شپ مقابلے تمام کنگ فو کراٹے کے کھلاڑیوں کے لیے ٹولی چوکی میں
प्रीति गौड़ की रहनुमाई में मुनक़िद किए गए, जिसमें 20 तलबा ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में 9 गोल्ड मेडल्स, 11 सिल्वर मेडल्स, 10 कांसे के मेडल्स दिए गए। ग्रैंड मास्टर गौस पाशा ने बेहतर मुजाहरा करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके बेहतर मुस्तकबिल के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन कुमार ने चांद ग्रहण के सिलसिले में खदशात को दूर किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तवील अरसे से अवाम में खदशात पाए जाते हैं, इन खदशात की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ग्रहण दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होगा। मुल्क के बाज़ मुकामात पर भी ये ग्रहण जुज़वी होगा। सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल से रुजू होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। खानगी दवाखानों में ज़चगियों और बच्चों के इलाज के लिए कई लाख रुपए के अखराजात हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सरकारी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। शहर में नीलोफर हॉस्पिटल, कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल, पेटला बुरुज हॉस्पिटल के बशमूल एरिया हॉस्पिटल्स में निचले स्टाफ की जानिब से मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों से रकम की वसूली की शिकायत आम हैं। लड़के लड़की की पैदाइश, ग्लूकोज चढ़ाने, ड्रेसिंग करने, वॉशरूम की सफाई के लिए भी रकम वसूल करने की शिकायत मिल रही हैं। साथ ही स्ट्रेचर, व्हीलचेयर की फराहमी के लिए भी रकम हासिल करने की इन दवाखानों में शिकायत आम है। गोली के इत्तेफाकी तौर पर चल जाने से एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गया। ये वाकया ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद के काउटला पुलिस स्टेशन में मंगल की सुबह के अवलीन सातों में पेश आया, जिसके नतीजे में गोली इसके जबड़े में लगी। इस कांस्टेबल की शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है। वो संतरी की ड्यूटी पर था कि ये वाकया पेश आया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये गोली इत्तेफाकी तौर पर चली या फिर इसने खुद पर यह गोली चला ली। पुलिस ने कहा कि इस कांस्टेबल का ताल्लुक तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस यूनिट की 13वीं बटालियन से है। वो मंचरियाल ज़िले के बटवान पल्ली गांव का रहने वाला है। इसके दीगर साथियों ने सुबह तकरीबन 5 बजे गोली के चलने की आवाज़ सुनी और संतरी की ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल के पास जब वो पहुंचे तो वो खून में लथपथ था। उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तुकाराम गेट पुलिस ने बाइक्स के 3 चोरों और मसरूखा बाइक्स को खरीदने वाले को गिरफ्तार करते हुए 30 मसरूखा बाइक्स को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि ईस्ट मारेटपल्ली के 32 साला बलराम ने शिकायत की कि मकान के सामने से उनकी बुलेट गाड़ी की चोरी कर ली गई है। पुलिस ने मसरूखा बाइक के साथ मुश्तबा अंदाज में जाने वाले मुलजिम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश पर इसने इतराफ़ किया कि मुख्तलिफ मकामात और तवारीख को इसने दीगर 29 गाड़ियों की चोरी की वारदातें भी अंजाम दी थी। पुलिस ने इसकी इत्तला पर मसरूखा गाड़ियों को खरीदने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार करते हुए मसरूखा बाइक्स को जब्त कर लिया। బైక్ దొంగతన అంటే రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ ఆర్ షాప్ ముందు బైక్ పార్క్ చేసిన బండి అని ఒక మాస్టర్ లాక్ తోటి బ్రేక్ చేసి తీసుకెళ్ళి స్క్రాప్ డీలర్ని అమ్మడం, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ 2-3 అంటే ముగ్గురు ఎక్యూజ్డ్, ముగ్గురు మనిషి అట్లా జీవితోపార్జన అట్లా వాళ్ళు అన్ని డబ్బులు సంపాదిస్తారు. సో తుకారాం పోలీస్ స్టేషన్ SHO యాజ్ వెల్ యాజ్ DI క్రైమ్ టీమ్ వాళ్ళు మన కంప్లైంట్ వస్తే దాని మీద వర్కౌట్ చేసి నిన్న ఈ ముగ్గురు అక్యూజ్ని వెహికల్ చెకింగ్ ఉన్నప్పుడు అట్లానే ఒక వెహికల్తో పట్టుకొచ్చిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం తర్వాత ఇంట్రోగేట్ చేస్తే మనకి టోటల్ 30 బైక్స్ అండ్ స్కూటీస్ ఇక మొత్తం రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ దగ్గర కొన్ని మాస్టర్ కీస్ ఉన్నాయి. ఆ మాస్టర్ కీస్ తోటే వాళ్ళు లాక్ ఓపెన్ చేస్తారు. సో లాక్ ఓపెన్ చేసి ఆ బండి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిన తర్వాత స్క్రాప్ డీలర్ వంతల శ్రీనివాస్ గాంధీనగర్ హైదరాబాద్లో ఆయనకి ఒక స్క్రాప్ షాప్ ఉన్నది. ఆ షాప్లోనే ఆయన బైక్ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్లీ అక్కడ చేసిస్ నంబర్, ఇంజిన్ నంబర్ అవన్నీ ట్యాంపర్ मेडचल मलकाजगिरी जिले के मीरपेट में एक शख्स ने हालत नशे में अपने बेटे की शदीद तौर पर पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई।
मुलजिम की शिनाख्त सुधाकर के तौर पर की गई है। वो वॉचमैन के तौर पर काम करता था और अपनी बीवी दिव्या के अलावा 2 साला बेटे जीवन कुमार के साथ मुकीम था। पुलिस ने कहा कि सुधाकर हालत नशे में अक्सर घर पहुंचता था और बीवी से उसके झगड़े हुआ करते थे। कल भी वो हालत नशे में घर पहुंचा जहां बीवी से उसका झगड़ा हो गया। इस झगड़े पर उसके बेटे ने रोना शुरू कर दिया। इस पर बरहम मुलजिम ने अपने बेटे की शदीद तौर पर पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस सिलसिले में शिकायत पर पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जिला वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक और दीगर 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी होंगे। यह हादसा जिले के वर्धनापेट के डीसी तांडा के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को पीछे से कार ने टक्कर दे दी। मुकामी अफराद ने बताया कि कार के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त 45 साला कृष्णा रेड्डी, उनकी बीवी 36 साला वरलक्ष्मी और बेटे 9 साला वेंकट साई रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के उंगुल से ये अफराद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। कृष्णा रेड्डी बिल्डर था। कार में जुमला 9 अफराद सवार थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।